السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ ہمارے اور منکرین قرآن روایت پرستوں میں 3 فرق۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، روایت پرست ہیں، صحیح البخاری کو ماننے والے ہیں، ہم میں ان میں 3 فرق ہیں۔ پہلا فرق، وہ نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے نا، وہ لیتے ہیں روایات سے، اور روایات کے اندر ضعیف، کذاب، مستور، مدلس بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ درجنوں کے حساب سے، تھوک کے حساب سے آپ کو ملیں گے۔ 95% روایات بے اعتبار سند ضعیف ہیں۔ ان کے پاس ٹوٹل صرف 5% چیزیں صحیح بچتی ہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن سے لیتے ہیں۔ تحریم، انفال، احزاب، مختلف صورتیں بری پڑی ہیں میرے پیارے نبی کے پیارے ذکر سے۔ سمجھ رہے ہو؟ فرق بتا رہا ہوں، وہ کہاں سے لیتے ہیں، ہم کہاں سے لیتے ہیں۔ ہم میں اور روایت پرستوں میں پہلا فرق۔ دوسرا فرق، ہم جو عام مسلمان ہیں، جو بغیر فرقوں کے ہیں، جو شیعہ، سنی، بریلوی، اہل حدیث نہیں ہیں، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلم۔ ہم صرف مسلم ہیں۔ ہم لوگ اسلام کو قرآن کی صورت میں مکمل 100% مکمل مانتے ہیں۔ روایت پرست مکمل نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں نہیں، اسلام ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت، الیوم آج، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، کمپلیٹ، فنش، ختم۔ اس کے بعد اسلام نہیں ہے، یہ اسلام ہے قرآن کی صورت میں، اس کے بعد اسلام نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اسلام نہیں ہے۔ نبی کی زندگی میں قرآن کمپلیٹ ہو گیا، مشن کمپلیٹ ہو گیا، دیٹس اٹ، یہ اسلام کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں نہیں، اسلام کمپلیٹ کب ہوا ہے؟ روایت پرستوں کے مطابق جب موطا مالک لکھی گئی، صحیح بخاری لکھی گئی، صحیح مسلم لکھی گئی، تب جا کے اسلام کمپلیٹ ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ ہو گیا دوسرا فرق، کیونکہ یہ قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتے، الیوم اکملت لکم، پریکٹیکل نہیں مانتے۔ زبانی تو مانتے ہیں، پریکٹیکل نہیں مانتے۔ اب آتے ہیں تیسرے فرق کی طرف۔ اللہ قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے تبیان لکل شیء، تفصیل لکل شیء، فصلت آیاتو، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کی آیتوں کی تفصیل کر دی ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں یا اللہ آپ نے نہیں کی، اللہ کہتے ہیں میں نے کر دی ہے۔ فصلت آیاتو، یہ کہتے ہیں نہیں یا اللہ آپ نے نہیں کی، اللہ کہتا ہے میں نے تفصیل کر دی ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں اللہ آپ نے تفصیل نہیں کی۔ تفصیل کس نے کی ہے؟ موطا مالک نے، صحیح بخاری نے، صحیح مسلم نے۔ کہتے ہیں نماز کا طریقہ بتاؤ، مغرب کے 3 فرض اور فجر کے 2 قرآن سے بتاؤ۔ ہمیں نہیں کہتے، اللہ کو کہتے ہیں، ہمیں نہیں کہتے، اللہ کو کہتے ہیں۔ اللہ آپ نے تو ایسی کہہ دی، میں نے تفصیل کر دی ہے۔ کہاں تفصیل؟ بتائیں، مغرب اور جو فجر کا ہمیں فرق بتائیں۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن میں تدبر، دماغ لڑاؤ، سوچو، گہرائی میں اترو، تب بات سمجھ آئے گی۔ چونکہ روایت پرست دماغ کا یوز کرتے نہیں ہیں، شیطانی کاموں میں ان کا دماغ چلتا ہے، اور قرآن کی آیات میں تدبر کرنے میں ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نماز ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں طریقہ عبادات سکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے رسول اللہ کے زمانے تک حج، نماز، سیم پیٹرن، سیم اوقات، یعنی وقت جو جس میں ادا کی جاتی ہے، اسی طرح۔ اس پہ میری 2 ویڈیوز ہیں، اس کا لنک بھی میں نیچے دے دوں گا ڈسکرپشن میں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ دیکھنا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ سنت کا حصہ ہے، اور سنت قرآن کا حصہ ہے۔ تو جو اللہ نے کہا ہے نا کہ تفصیل لکل شیء، غلط نہیں کہا، اور جو چیز سب کو پتہ ہو نا وہ بتائی نہیں جاتی۔
کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیز مشہور و معروف تھی، اس لیے اس کے طریقہ نہیں بتایا گا، نہ نماز کا نہ حج کا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے متواتر، عملی تواتر سے چلی آ رہی ہے۔ میں ابو جعفر تنولی، میں اگر آپ کو کہوں کہ اٹھو ہاتھ دو، تو آپ مجھ سے طریقہ پوچھو گے کہ ہاتھ کس طرح دھوتے ہیں؟ یا میں آپ کو کہوں کہ گلاس میں پانی ڈال کے پیو، تو کیا آپ مجھ سے پوچھو گے کہ گلاس کس طرح پکڑتے ہیں؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ اپنے بالوں میں کنگھی کر کے آؤ، تو کیا آپ مجھ سے طریقہ پوچھیں گے کہ کنگھی کس طرح کرتے ہیں؟ یہ چیزیں مشہور و معروف ہیں۔ جو چیزیں مشہور و معروف ہوں اس کا طریقہ نہیں بتایا جاتا۔ نماز دن میں 5، مہینے میں لگ بھگ 150 دفعہ ادا کی جاتی ہے۔ سوچو نبی علیہ السلام کے زمانے سے کتنے ہزاروں دفعہ لوگوں کے سامنے اس کو ادا کیا گیا، لوگوں نے حفظ کر لیا طریقہ۔ ہم نے کہاں سے سیکھی نماز؟ ہم نے بھی اپنے بڑوں کو دیکھ کے سیکھی ہے۔ جس طرح آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو ڈرائیونگ اسکول ہوتے ہیں، ساتھ میں ایک آگے ٹیچر بیٹھا ہوتا ہے، آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے نا کہ اس طرح آپ نے کرنا ہے، بریک اس طرح لگانی ہے، یہ والا شیشہ اس وقت یوز کرنا ہے اور یہ سامنے والا اس وقت یوز کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی باریکی سے بتا رہا ہوتا ہے نا۔ کتنے دن لگتے ہیں آپ کو گاڑی سیکھنے میں؟ 5 دن، 10 دن، 3 ہفتے، مہینہ کر دو۔ 1 مہینے میں آپ نے دیکھ کر پریکٹس کر کے سیکھ لیا۔ تو جو نماز دن میں 5 دفعہ نبی کے زمانے سے ادا کی جا رہی ہے، تو کیا لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئی؟ لوگوں نے نہیں سیکھی؟ تو یہ تھا روایت پرستوں کا اور ہمارا تیسرا فرق، کہ یہ قرآن کو مفصل نہیں مانتے، تفصیل شدہ نہیں مانتے، اللہ کی ان آیات تبیان لکل شیء کا کھلا انکار کرتے ہیں۔ ہم بھی انہیں کہتے ہیں ایک روایت، اونلی ون، ایک روایت پیش کرو جس کے اندر نماز شروع سے لے کے آخر تک ادا کی گئی ہو۔ آپ ٹکڑوں میں لیتے ہو، ٹکڑوں میں۔ فرق دیکھا ہم میں اور آپ میں کیا ہے؟ یہ جو تیسرا فرق ہے نا دوستو، یہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو اللہ کو سمجھو کہ سامنے جواب موڑنے والی بات ہوئی۔ جس طرح آپ کی امی یا آپ کے ابو آپ کو کہیں کہ بیٹا اٹھو مجھے 1 گلاس پانی دے دو، اور آپ اگر ان کو منہ پہ کہیں کہ فریج سامنے لگی ہوئی ہے، جگہ بھی آپ کو پتہ ہے، خود جا کے پئیں، تو کیا یہ کہنا بدتمیزی شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا؟ تو اللہ جب کہہ رہے تبیان لکل، کل کمپلیٹ، تفصیل لکل شیء، کل، اللہ کہہ رہے سب، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، سب عملی تواتر، اللہ کہہ رہے کمپلیٹ ہے، کمپلیٹ پیکج ہے قرآن۔ کہتے نہیں یا اللہ نہیں کمپلیٹ نہیں ہے۔ یہ جملہ کہنا کہ قرآن کمپلیٹ نہیں ہے، کتب روایات کا محتاج ہے، کلمہ کفریہ ہے۔ یہ جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کیوں؟ قرآن پہ انگلی اٹھانا کفر ہے۔ یہ تو وہ کتاب ہے، میں تو منکرین قرآن، روایت پرستوں، صحیح بخاری کے ماننے والوں کو کہتا ہوں کہ ظالموں، اللہ کی کتاب کو تھامو۔ تھامنا تو دور کی بات، آپ تو انگلی اٹھا رہے ہو، آپ تو اعتراض کر رہے ہو قرآن پہ۔ یہ تو وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اس کو فالو کرو۔ دوستو یہ تھے ہمارے اور منکرین قرآن، روایت پرستوں کے 3 فرق۔ اب آپ کی آگے مرضی ہے، آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے یا ہمارے قافلے میں شامل ہو کے اللہ کی کتاب کو، حبل اللہ کو تھام لینا ہے۔ جس نے حبل اللہ کو تھام لیا، اللہ کے قرآن کو جس نے تھام لیا، عروۃ الوثقی لا انفصام لہا، یہ وہ مضبوط کڑا ہے جو نہیں ٹوٹتا، اللہ کی کتاب ہے۔ آپ کی مرضی، انسانی کتابیں تھامنی ہے یا اللہ کی کتاب۔ دوستو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجئے۔ پھر ملتے ہیں۔ قرآن زندہ باد۔